موضوع پہ اور کر دوں, دل تو بہت جلا ہوا ہے, اور بھی بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں. میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں, یہ جو طنز کرنے والے ہیں نا, جو لڑنے والے ہیں, جو جھگڑنے والے ہیں, جو دل توڑنے والے ہیں, یہ تنہا رہ جاتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے نا, ایک بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. لوگ مجبوری میں ان سے تعلق میں رہتے ہیں, پیسے چاہیے ہوتے ہیں, نوکری چاہیے ہوتی ہے, بچے بھی کہتے ہیں کیا کرے ابا ہے بھائی چلانا پڑے گا. لیکن whenever they become in any big problem, کوئی پرابلم ان پر آتی ہے نا, وہ alone رہ جاتے ہیں. اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کی مشکل میں ساری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے لوگوں کے لیے آسانیاں کی ہوتی ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے خیر خواہ آپ کے ساتھ رہیں, بی پولائٹ, ہمبل, سافٹ, زبان اچھی استعمال کریں. بہرحال اب آتا ہوں دوسرے پوائنٹ کی طرف, وہ بھی بڑا خطرناک پوائنٹ ہے. کیا فرمایا؟ جو مجھے شرم گاہ کی گارنٹی دے. یاد رکھیے کہ مرد کے لیے دو ہی جائز طریقے ہیں اپنی شرم گاہ کو جس کی تسکین کرنے کے لیے, اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. وہ ایک بیوی ہے اور ایک شرعی باندی ہے. اب آج کے معاملات میں باندی اویلیبل نہیں ہے, تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ ہے, دیر از نو ادر وے کہ اپنی شہوت کو بندہ پورا کرے. مگر آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں, بہت ساری باتیں میں اشارتاً بات کروں گا کہ خدارا اپنی زندگی کو برباد نہ ہونے دیں. تھوڑی سی خواہش کے لیے, تھوڑی سی لذت کے لیے قابو پائیے اپنے آپ پر. اور ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نگاہ بہکتی ہے, پھر دل بہکتا ہے, پھر شرمگاہ بہکتی ہے. یہ جو آنکھوں سے حرام دیکھتے ہیں نا, غلط کام زیادہ وہی کرتے ہیں, کیونکہ آنکھ سے دیکھتے ہیں تو اب دل بہک جاتا ہے, اب قابو نہیں رہتا, تو یا تو اپنے ہاتھوں سے حرام کام کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حرام کام کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. یہ اس قدر بڑا گناہ ہے, یعنی کبیرہ گناہوں میں اس کے بارے میں فرمایا گیا. یاد رکھیے کہ ہمیں شریعت سمجھاتی ہے کہ اس میں ہمیں اگر نکاح, میں یہاں والدین سے بھی بات کروں گا, خدا کے واسطے نکاح کو آسان کریں, اپنے بچوں کا جلدی نکاح کر دیا کریں. ہمیں یقین کریں, مجھے میسیجز آتے ہیں, مجھے اسلامی بھائیوں کے بھی اور اسلامی بہنوں تک کے میسج آتے ہیں کہ ہمارے والد کو پڑی نہیں ہماری شادی کی, خدا کے واسطے اس موضوع پہ بیان کریں. آج کے دور میں اگر آپ نکاح ہی نہیں کریں گے, پہلے پیسے کما لے, پہلے ڈگریاں حاصل کر لے, ارے بچیاں جناب پہلے آگے بڑھ جائیں, بالغ ہو جائیں, جلدی شادی کریں, کسی گناہ میں پڑ جائے گا, آپ سوچیں وہ خود جہنم کا حقدار ہو رہا ہے, ماں باپ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو نکاح کو آسان کریں. اتنے رسم و رواج, اتنی جناب برڈن, اتنے کروڑ ہوں گے, اتنے لاکھ ہوں گے, پھر شادی ہوگی. شادیوں کو آسان کریں, نکاح کو آسان کریں. سنیے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, نکاح میری سنت سے ہے, پس جو شخص میری سنت پر عمل نہ کرے وہ مجھ سے نہیں, لہٰذا نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر دیگر امتوں پر فخر کروں گا. اور جو قدرت رکھتا ہو وہ نکاح کرے, جو قدرت نہ پائے تو روزے رکھا کرے, کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے. اب اگر ایسا میرا کوئی بھائی ہے جس کا نکاح نہیں ہو رہا لیکن اس کو حرام کام کی اجازت نہیں ملے گی, اب وہ روزوں کی کثرت کرے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا, اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ, بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں حرام کاموں سے بچنا ہے. یہ کتنا خطرناک کام اور کتنی بڑی سزا ہے. حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے, آپ نے ہماری طرف فوکس فرمایا اور فرمایا, آج رات میں نے دیکھا میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے زمین مقدس کی طرف لے گئے. ہم ایک تنور کی مثل گھڑے کے پاس پہنچے جس کا اوپر کا حصہ تنگ تھا, نیچے کا کشادہ تھا, اس میں آگ بھڑک رہی تھی, اس میں کچھ مرد بھی تھے, کچھ عورتیں بھی تھیں جو برہنہ ہیں. جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا وہ اوپر آ جاتے, جب شعلے کم ہو جاتے وہ بھی شعلوں کے ساتھ نیچے چلے جاتے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا, ان دونوں نے جواب دیا, یہ لوگ زنا کرنے والے ہیں. کیا یہ عذاب ہم برداشت کر سکیں گے؟ تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کہیں قیامت کے دن کے خطرناک عذاب کے ہم حقدار نہ ٹھہر جائیں. علامہ شمس الدین ذہبی نقل کرتے ہیں کہ زبور شریف میں ہے, بے شک زنا کرنے والوں کو ان کی شرم گاہ کے ذریعے آگ میں لٹکا دیا جائے گا, انہیں لوہے کے کونوں سے مارا جائے گا. جب وہ مار پڑنے پر فریاد کریں گے تو عذاب کے فرشتے کہیں گے, یہ آواز اس وقت کدھر تھی جب ہنستے تھے, کھیلتے تھے اور اتراتے تھے, بے حیائی کرتے تھے اور زنا کرتے تھے, اس وقت تمہیں یاد نہیں آیا, اب چیخو پکار کر رہے ہو. تو سوچئے, آج بندہ کہتا ہے یار پاکستان میں جاننے والے ہیں, کسی اور ملک چلتے ہیں, کسی اور علاقے میں چلتے ہیں, وہاں بڑا آسان ہے عیاشی کرنا. نہ کریں, بے حیائی سے بچیں. اچھا, یہ جو ہے نا حیا, یہ ملتی صحبت سے ہے,
یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا. اگر آپ چاہتے ہیں نا ان گناہوں سے بچیں تو ہمیں ایسے دوست بنانے پڑیں گے جو با حیا ہیں. بے حیائیوں کے ساتھ رہ کر آپ نہیں بچ پائیں گے. یہاں آخری بات کر دیتا ہوں کہ یہاں ایک اور بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی مجھے بہت کنٹرول ہے, میرے دوست غلط کام کرتے ہیں میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, میں نہیں کرتا. مجھے پتا ہے میرے دوست شراب پیتے ہیں, میں نہیں پیتا, میں بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ. وہ جوا کھیلتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ نشہ ڈرگز کرتے ہیں, میں بیٹھتا ہوں. معاذ اللہ وہ ایڈلٹری کرتے ہیں, میں صرف ان کے ساتھ کمپنی دیتا ہوں, میں یہ کام نہیں کرتا. یہ آپ کی بے وقوفی ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ڈرگ, کسی بھی الکوہولک, کسی بھی جواری, کسی بھی شرابی, کسی بھی برے کام کرنے والے کو پکڑ لیں اور پوچھو یہ عادت کدھر سے ملی ہے. ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ابو نے برتھ ڈے والے دن مجھے چرس کا سگریٹ لا کے دیا تھا, امی نے مجھے ایک پسٹل لا کے دی تھی, بیٹا جا کے چوری کرو. یہ ساری بری عادتیں کہاں سے ملی؟ یہ دوستوں سے ملتی ہیں. ہاں, برے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت کہیں کہ میں بڑا اسٹرانگ ہوں. ارے جب اس شیطان نے بڑے بڑے اللہ والے کہلانے والے جن کی دعائیں قبول ہوتی تھی انہیں بہکا دیا, میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو بہترین طریقہ یہ, ایک جملہ سن لو آج, یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ میں اس ماحول اور اس علاقے میں رہوں جہاں میرے لیے گناہ کرنا مشکل ہو. ہاں, گناہ کا موقع ہی نہ